اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا اذا السماء انفطرت، ایک وقت آئے گا آسمان پھٹ جائے گا۔ اے بندہ یقین کر، اس بات کو جان لے اور تسلیم کر، مان لے اور عقیدہ رکھ۔ ایک دن آئے گا آسمان پھٹ جائے گا۔ ابھی آپ دیکھتے ہیں آسمان موجود ہے۔ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، اس وقت میں سارے ستارے جھڑ جائیں گے۔ الکواکب یہ عام ہے جس میں سورج، چاند، ستارے، آسمان میں چمکنے والے جو بھی ہیں، یہ سب ایک دن جھڑ جائیں گے، مانا نیچے گر جائیں گے۔ ابھی یہ ایک نظام سے چل رہے ہیں، سورج بھی ایک قاعدے سے پھر رہا ہے، چاند بھی ایک قاعدے سے اپنے اصول سے چل رہا ہے، باقی ستارے۔ مطلب یہ ہے قیامت آئے گی، یقین کر، اپنے دل میں اس بات کو بٹھا۔ دنیا فانی، ایک دن یہ دنیا ختم ہو جائے گی۔ دنیا ناپائیدار، بے بقا، اس دنیا میں پائیداری نہیں، بقا نہیں، یہ دنیا ہمیشہ رہنا، دنیا ایک دن ختم ہو جائے گی، قیامت آئے گی۔ اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت، سمندر کے پانی سب ایک دوسرے سے مل جائیں گے۔ ابھی قدرت کا نظام ہے یہ، پانی میٹھا اپنی جگہ، کڑوا اپنی جگہ، پانی میں بھی اسباب کی وجہ سے کچھ رنگ ہوتے ہیں، یہ رنگ علیحدہ، وہ رنگ علیحدہ۔ ایک وقت آئے گا یہ مفاصلہ ہٹ جائے گا، بیچ میں جو پردے ہیں، رکاوٹیں سب ختم ہو جائیں گی، سمندر کا، دریا کا سارا پانی ایک دوسرے سے مل جائے گا، موجودہ نظام درہم برہم ہوگا۔ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، زمین میں جتنی چیزیں مدفون ہیں سب باہر نکال دی جائیں گی۔ زمین جب پھٹ جائے گی تو اندر کی سب چیزیں باہر، بالخصوص جتنے آدمی زمین میں ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے بھی آدمی دفن شدہ ہیں سب باہر نکال دیے جائیں گے۔ سب انسان اس خاص زمین پر موجود نظر آئیں گے۔ یقین کر، قیامت آئے گی، ہم سب مریں گے، پھر دوبارہ اٹھا دیے جائیں گے، بوسرت، پھر یہ دوبارہ لائے جائیں گے۔ علمت نفس ما قدمت وأخرت، ہر جاندار نے جو کچھ عمل آگے بھیجا اور جو کچھ پیچھے چھوڑا سب کو جان لے گا۔ ہر آدمی اپنی زندگی کا سارا ثمرہ دیکھے گا، میں نے جو کچھ کیا، نیک عمل کیا اس کا بدلہ دیکھے گا، برا کیا اس کا بدلہ بھی دیکھے گا، ہر جاندار۔ مقصد یہ کہ تو غافل نہ رہ، بندہ غافل نہ رہ، اپنی آخرت کو سوچ لے، ابھی سے تیاری کر لے، جب یہ قیامت آئے گی پھر دوبارہ اٹھیں گے، عملوں کا جواب دیں گے، تو پھر ابھی سے سوچنا ہے۔ آپ کو اللہ نے عقل دی ہے، عقل مند اپنے انجام کو سوچتا ہے، کل نقصان نہ ہو، کل پھر زیادہ خرابی پیدا نہ ہو، کل کیا ہوگا، اس کے لیے ابھی سے تیاری کریں گے۔
یہ قرآن مجید ہے، اللہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے قرآن نازل فرمایا اور ہمیں سمجھایا کہ یہ باتیں سمجھ لیں، عقیدہ رکھیں، ان پر عمل کریں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی تک جتنے نبی آئے سب نبیوں نے یہی بتایا، دنیا فانی ہے، آخرت باقی ہے، موت حق ہے، مرنے کے بعد دوبارہ جینا حق ہے۔ سب نبیوں نے یہی کہا، سب کتابوں میں، سب صحیفوں میں یہی موجود ہے۔ کافر کہتے تھے کیسے ہوگا، کیسے دوبارہ زندہ ہوں گے؟ مرتے ہیں قبر میں، چور چور ہوتے ہیں، ہڈیاں ریزہ ریزہ ہوتی ہیں، آدمی بالکل ختم ہو جاتا ہے، دوبارہ کیسے زندہ ہوگا؟ اللہ نے فرمایا میں نے پہلے آپ کو کیسے زندہ کیا؟ پہلے تو آپ کچھ نہیں تھے، آپ کو زندہ کیا، دوبارہ زندہ کرنا تو آسان ہے۔ یہ عقلی جواب ہے اس کو سمجھانے کا۔ پہلے جو آپ کو پیدا کیا وہ کیسے پیدا کیا؟ صحیح، پہلے ہم پیدا ہوئے ہیں پانی کے قطرے سے، نطفے سے۔ مرد عورت کا نطفہ جب اکٹھے ہوتا ہے تو آدمی بنتا ہے۔ ٹھیک، اب یہ بتا کہ یہ نطفہ کہاں سے بنا؟ نطفہ بھی چلو ایک پانی کا قطرہ بھی چھوٹا سا ہے، پھر بتا نطفہ کہاں سے بنا، یہ بتا۔ صحیح، نطفہ بنا ہے روٹی اور پانی سے۔ ٹھیک ہے، نطفہ بنتا ہے، آدمی جو کھاتا ہے تو اسی سے تو نطفہ بنتا ہے اجمالاً۔ تو آدمی کھاتا ہے روٹی اور پانی، یہ دونوں مل کر یہ پیٹ میں جاتے ہیں، پھر خون بنتا ہے، خون سے پھر نطفہ بنتا ہے۔ تو روٹی بتاؤ، روٹی کہاں سے بنتی ہے؟ پانی کہاں سے آتا ہے یہ بتا؟ روٹی کہاں سے؟ روٹی دانے سے، مثال گندم کا دانہ ہے، گندم کا دانہ اس کو ہم پیستے ہیں، آٹا بناتے ہیں، گوندتے ہیں، پھر روٹی پکا کر کھاتے ہیں۔ تو روٹی آتی ہے گندم کے دانے سے۔ پانی کہاں سے آتا ہے؟ زمین سے۔ پانی بھی زمین کھودو تو پانی نکلتا ہے۔ اور گندم کا دانہ کہاں سے آتا ہے یہ بتا؟ گندم کا دانہ زمین سے نکلتا ہے، گندم کا دانہ زمین سے، پانی زمین سے۔ تو اللہ نے اسی زمین کے اندر سے گندم پانی نکالا جس سے تو پیدا ہوا۔ اب گندم کا دانہ اتنا چھوٹا ہے، پانی تو آپ دیکھتے ہوئے بہنے والا پانی ہے، گندم کا دانہ چھوٹا ہے جو زمین سے نکلتا ہے۔ تو چھوٹا دانہ جو زمین کے اندر سے نکل کر آدمی بن گیا، پھر وہی خدا اس زمین کے اندر والے ذرے کو آدمی بنائے گا، جس نے پہلے اسی زمین سے تجھے بنایا، زمین اور پانی کے میل سے، زمین اور پانی کے ملاپ سے۔ گندم کا دانہ، غلہ اور پانی یہ دونوں مل کر تیرا خون بن گیا، پھر تیرا نطفہ بنا تو انسان بنا، چلتے چلتے انسان بن گیا۔ تو وہی رب تعالی زمین کے اندر سے تیرے جسم کے ذرہ اور پانی کے ملاپ سے دوبارہ تجھے انسان بنائے گا۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، بے شک یہ کام اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ قرآن نے بار بار کافروں کے سوالوں کا جواب دیا، آپ کو سمجھایا کہ یہ بات ہے۔ آپ ایک اور مثال دیں، یہ میں نے آپ کو حقیقت سمجھا دی، عقل والوں کے لیے، سوچ والوں کے لیے۔ تو انسان پہلے بھی تو اسی مٹی کے اندر سے بنا ہے۔ دوسری بات سنیں، چھوٹا سا بیج ہوتا ہے، ایک چھوٹا سا بیج، وہ بیج ہم زمین میں چھپاتے ہیں، اوپر پانی ڈالتے ہیں، بیج زمین کے اندر دفن کرتے ہیں، چھپاتے مانا دفن کرتے ہیں، جہاں سے بھی اس کو پانی ملے وہی بیج نکلتا ہے، بڑا درخت بنتا ہے۔ کمال ہے، اتنا بڑا، پہلے چھوٹا سا بیج تھا، اتنا بڑا درخت ہوا۔ تیری سمجھ میں یہ بات آتی ہے؟ تیری عقل میں یہ بات آتی ہے؟ جب اللہ نے چھوٹے بیج سے اتنا بڑا درخت بنایا
قادر ہے تو پھر تیرے بھی اسی مٹی کے اندر والے جسم کے ذرہ سے دوبارہ انسان بنائے گا. بس حکم کی دیر ہے، کن کہنے کی دیر ہے، ارادہ کی دیر ہے. ارادہ ہوا، دیر نہیں. اذا اراد اللہ ان یقول شیئا کن فیکون، بس ارادہ کرے ہو جائے گا. عقل والوں کے لیے یہ ایک سبق ہے، یہ دلیل ہے. غور فکر کرنے والوں کے لیے ایک برہان بین ہے کہ چھوٹا سا بیج اتنا بڑا درخت ہوا. جب یہ چیز آسان ہے تو پھر تیرا یہ جسم کا ذرہ وہ بھی انسان بنے گا. یہ نہ کہا کہ کیسے میں زندہ ہو جاؤں گا،